ناظرین السلام علیکم۔ ہم نے جب اخبار پڑھنا شروع کیا تھا تو ایک کریکٹر کہانی چلتی تھی، تصویری کہانی ہوتی، اس میں ایک ٹارزن ہوا کرتا تھا۔ اور پھر بعد میں ایک ہم نے کوئی فلم بھی دیکھی کہ ایک سپر مین ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو خاتمے میں لاتا، وہ پھر اڑنا بھی جانتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے۔ تو پاکستان کی جو حیت مقتدرہ ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک سپرمین کی تلاش میں تھی جو ان کے تمام مسائل کو حل کرے اور جو محیر العقول کارنامے انجام دے اور جو حیران کر دینے والے جو ہیں کام اس کے ذریعے انجام پائیں۔ تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک سپرمین کی دریافت کی گئی، ایک سپرمین کو تلاش کیا گیا، اور بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سپرمین کے لیے بہت عرصے سے تیاریاں ہو رہی تھیں کہ سپرمین کو لانا ہے اور وہ ایک فیس ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ جو چاہے گی وہ کرے گی اس کے ذریعے۔ اور شخصیت سازی اتفاق ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ ابن صفی نے پہلے سے ہی ایک شخصیت سازی کا کام شروع کر دیا تھا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا نام عمران ہے اور وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہوا میں تیر سکتا ہے، وہ گہرے کھائی میں گڑھوں میں پڑے ہوئے سانس زندہ رہ سکتا ہے، اور وہ خراب ترین حالات میں بھی اپنے آپ کو باقی رکھتا ہے، اور وہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک کریکٹر تخلیق کیا تھا ابن صفی نے، اور بہت سے اور جو ناول نگار ہیں انہوں نے بھی اس پر لکھا۔ آپ نے بھی بہت سے ناول پڑھے ہوں گے۔ ابن صفی کے اولا نجمہ صفی تھیں، نغمہ صفی تھیں، ابن کلیم تھے، اور ایم راحت تھے، اور بہت سے ناول لکھنے والے جو تھے وہ اس کریکٹر کو پالش کرتے تھے اور زیادہ نکھارتے تھے اور زیادہ، یعنی انسانی عقل سے ماورا ایک کریکٹر تخلیق کیا گیا تھا وہ ناولوں کے ذریعے۔ پھر اتفاق ہے کہ انہی زمانے میں جب یہ ناول لکھے جا رہے تھے تو کرکٹ میں بھی ایک کھلاڑی آ گیا اسی نام سے، وہ بھی چل پڑے، اور پھر ہماری مقتدرہ کے ایک جنٹل مین کو یہ خیال سوچا کہ یار ان کو ہم اس کام میں نہ استعمال کریں۔ پھر ان کی تیاریاں شروع کر دی گئی، ان کے نام سے مضامین لکھے جانے لگے، ان کے نام سے کارنامے بتائے جانے لگے، اور ان کے بڑا دبنگ قسم کا ان کا تاثر دیا گیا۔ دبنگ کا تاثر تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، پچھلے یہ جو ایک ڈیڑھ ہفتہ گزرا ہے اس میں تو معلوم ہو گیا کتنے دبنگ ہیں کہ ایک رات گزاری تھی انہوں نے لاکب میں، اب اس کے بعد دوسری رات وہ نہیں گزارنا چاہتے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ لاکب میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جناب ایک ایسی شخصیت کو ابھارا گیا اور پاکستان میں، اور پھر یہ تاثر بھی دیا گیا۔ تاثر دینے کے لیے ان کی حکومت گرائی گئی، اور یہ تاکہ یہ تاثر اور راسخ ہو کے سپرمین ہے۔ پھر ان کے سامنے جو ہے وہ ان کو پاپولر بنانے کے ایسے ذریعے ڈھونڈے گئے کہ بیٹھ کر کہا گیا کہ نہیں ان کے خلاف سازش نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے معاملات میں مداخلت ہوئی ہے۔ اچھا، تاکہ یہ وہ سازش اور مداخلت جب کیا بیانیہ ایک جیسا وہ لگے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی تھی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کہا ہم غیر جانبدار ہیں۔ ہاں غیر جانبدار ہیں، لیکن آپ نے اتنے طویل عرصے تک جو پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کے ذریعے گند پھیلایا تھا اس کو صاف کیے بغیر آپ کے غیر جانبدار ہونے سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو میرا تو خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ در پردہ یا بادیو نظر میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے انتہائی قابل احترام ایک ادارے کی طرف سے، بادیو نظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ صرف ان کی مقبولیت کو چار چاند لگانے کے لیے آپ نے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا، اپنے ایک کریکٹر کی قربانی دے دی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، چونکہ اصل چیز تو اور چیز ہے نا جس کو ہمیشہ دائم رہنا ہے، اور اس کے ایجنڈے کو بھی دائم رہنا ہے۔ وہ اس نے کیا کرنا ہے یہ تو پھر ہمیں آگے چل کر پتہ چلے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، اور اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بعد کی بات ہوگی۔ اور لیکن سر دست یہ ہے کہ آپ نے ایک پکا پختہ قسم کا ایک سپرمین دریافت کر لیا ہے، اور سپرمین کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، وہ کسی بھی ادارے پر چڑھ دوڑتا ہے، وہ سیکورٹی اداروں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، وہ عدلیہ کے بارے میں جو چاہے کہہ دے، وہ سیاستدانوں کے بارے میں جس کو چاہے جس طرح سے چاہے وہ اپنے آپ کو پینٹ کرے کہ میں تو ناقابل تسخیر ہوں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ رہی ہے۔ اب یہ پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں، پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ کچھ دیر میں ظاہر ہو جائے گا، اور آپ بھی جان پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو وہ پیش ہو چکے ہوں یا پیش نہ ہوئے ہوں، یہ بھی سامنے آ چکا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ پاکستان کی جو یہاں کی حکومت ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے، بیچاری ہوتی ہے حکومت۔
حکومت کی بیچارگی بھی عجیب ہے، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہے، وہ رو بھی نہیں سکتی ہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے، یا ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے سیکورٹی کی طرف سے، یا ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے عدلیہ کی طرف سے، یہ باتیں بھی نہیں کر سکتے وہ. اس کو پھر یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹو ہیں اور ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے پولیس بھیج دی زمان پارک میں اور کہا کہ جناب ہم اس کو خالی کرا رہے ہیں. بھئی آپ 4 دن کیا کر رہے تھے جو اس وقت نہیں کر پائے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ 4 دن تک آپ نے اپنی رٹ کو اور اسٹیٹ کی رٹ کو خاک میں ملایا اور کچھ بھی نہیں کر پائے. اب آپ بڑھے ہیں، ابھی ہم 30 مار خان ہیں، اس لیے کہ وہ تو چلے گئے. جب گھر سے چلے گئے اور ان کے کارکن بھی چلائے گئے جو بلائے گئے تھے مختلف علاقوں سے کہ بھی آ کر یہاں پہرا دیں، پہرہ دار بھی چلے گئے، چند ایک لوگ رہ گئے تھے. آپ نے ان کو گرفتار کیا اور پھر جا کر آپ نے اس پورے کے پورے زمان پارک کے پیلس کو آپ نے اپنے تصرف میں لے لیا اور کہا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم نے رکاوٹیں جو ہیں گرا دی ہیں. اب جب مزہ آئے گا اس وقت جب یہ دوبارہ تعمیر ہوں گے، یہ دوبارہ نو گو ایریا بنے گا، جب یہاں پر کوئی بھی ادارہ پر نہیں مار سکے گا، پھر پولیس منہ دیکھتی رہ جائے گی. پھر ایک اور صورت کار بھی ہو جائے گی کہ ادھر آپ کہیں گے کہ ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں، ادھر پھر کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے گا، چمتکار ہو جائے گا کہ آپ تو سب حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا. یہ ایک عدالت جو ہے وہ گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتی ہے اور 2-3 دن خاموشی رہتی ہے، پھر کہا جاتا ہے نہیں یار رہنے دیں اس کو، نہیں گرفتار نہ کریں. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ صورتحال اب کیا رخ اختیار کرتی ہے کہ اگر آج فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگی ٹرائل کی صورتحال، اور اگر فرد جرم عائد نہیں ہوتی ہے تو پھر معاملات کہاں تک جائیں گے. یہ بہت دلچسپ بات ہے اور صورتحال جو ہے ایک عجیب موڑ پر پہنچ گئی ہے. لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ابا اور نکا ایک ہی پیج پر ہیں. وہ کہتے تھے نا مولانا فضل الرحمان کہ نکے دا ابا جو ہیں وہ جو سارے معاملات ہیں وہ نکے کے ابے کے ہاتھ میں ہیں. تو اب بھی نکے کے ابے کے ہاتھ میں ہے اور نکے کا ابا جو ہے وہ اب بھی اپنے نکے کو پورے حفاظت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے. نکا اور ابا الگ الگ نہیں ہیں، نکا اور ابا ایک ہی جگہ پر ہیں، ایک ہی پیج پر ہیں اور ایک ہی جگہ سے کام کر رہے ہیں. اور بہرحال یہ ان لوگوں کو جو آئے ہیں حکومت میں پگڑیاں باندھ کر آئے تھے کہ جناب ہم حکومت کے مسائل حل کریں گے، صرف ان کو اسی حد تک لے جانا تھا جس حد تک یہ آج ہیں. آپ یہ باہر نکلیں تو لوگ ان کو دیکھنے کو بھی روادار نہیں ہوں گے، ان کی بات سننے کے روادار نہیں ہوں گے. اس حکومت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کے لیے انہوں نے آپشن خود ہی لیا تھا. اور وہ انتظار بھی کر سکتے تھے، اور انتظار نہ کرتے تو کم از کم ان سے تو یہ طے ہوتا کہ جناب یہ اتنا طویل جو آپ نے خرابیاں پھیلائی ہیں ان کو کیسے ہم صاف کریں گے. تو یہ تو ساری باتیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں ایز اٹ از انہوں نے جا کر صورتحال کو سنبھال لیا. اب نتائج ان کے سامنے ہیں. یہ حکومت چلے گی نہیں چلے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے. لیکن اس کے فیل ہونے میں نکا اور ابا ایک پیج پر رہے ہیں اور اس کو فیل کرنا ہی تھا تاکہ پھر آگے بڑے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں. اس مطلوبہ نتیجے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے اور اپنے اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ ابا اور نکا مل کر کرنا کیا چاہتے ہیں. بہت مہربانی.